بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ روحا کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں آج کل منافقوں کی زبانیں خوب کھلی ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ منافق اس پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، انہیں برا بھلا کہتے اور ساتھ ہی اپنی بڑائیاں کرتے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو یہ نقصان نہ اٹھاتے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بری باتیں کہتا۔ غرض یہ لوگ طرح طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہے، مگر دل میں یہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ لڑائی برابر ہو گئی، کیونکہ احد میں نہ تو کوئی مسلمان گرفتار ہوا اور نہ ہی مشرکوں کو مسلمانوں کا مال غنیمت ملا۔ دوسری طرف یہ کہ مشرکوں کے کئی بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے بہت سے سرداروں کو کھو کر خالی ہاتھ واپس جا رہے تھے۔ منافق یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر چونکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر انہیں خوشی ہوتی تھی، اس لیے جھوٹ سچ کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ عرض مدینے پہنچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص خالد ابن سفیان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ اس کا قصہ پاک کر کے آئیں۔ حضرت عبداللہ گئے اور اس کو قتل کر کے اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف کا خیال رکھتے تاکہ بے خبری میں کوئی دشمن حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی قبیلہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ فوراً یا تو خود اس کی طرف نکلتے یا صحابہ کی جماعت بھیجتے تاکہ اس کی طاقت ختم کر دیں۔ اس طرح جن قبیلوں کے متعلق آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے دل اسلام کی طرف جھک رہے ہیں تو آپ ان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے تاکہ وہاں تبلیغ کریں اور انہیں دین سکھائیں۔ چنانچہ صحابہ وہاں جا کر انہیں قرآن کی تعلیم دیتے اور دین سمجھاتے۔ غزوہ احد کے بعد ایک دن قبیلہ ازل اور اخارہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ بھیج دیجیے تاکہ وہ دین سمجھائیں اور قرآن شریف پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 6 صحابہ کو بھیج دیا، جن کے نام یہ ہیں: حضرت مسعد، حضرت خالد ابن بکیر، حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الفلاح، حضرت قبیب ابن عدی، حضرت زید ابن دسنہ، حضرت عبداللہ ابن طریق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا امیر حضرت مرثد کو بنایا۔ صحابہ کی یہ جماعت ان آدمیوں کے طرف روانہ ہو گئی۔ جب یہ رجی کے مقام پر پہنچے تو اچانک ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ دغا کی جو انہیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ایک دم شور مچا کر قبیلہ حذیل کے لوگوں کو بلا لیا تاکہ مسلمانوں کو قتل کر دیں۔ قبیلہ حذیل کے جو لوگ آئے ان کی تعداد 200 تھی۔ غرض حذیل کے لوگ ایک دم تلواروں لے کر صحابہ پر جھپٹے۔ صحابہ سمجھ کے ہمیں دھوکے سے لایا گیا ہے، مر خدا کے یہ نیک بندے گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے فوراً تلواریں سونت لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگرچہ مسلمان صرف 6 تھے اور مشرک 200 تھے، مگر جب انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ 6 آدمی بھی آسانی سے بس میں نہیں آئیں گے، بلکہ نہ جانے ہمارے کتنے آدمیوں کو ختم کر دیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پھر دھوکہ دینا چاہا تاکہ لڑے بغیر انہیں گرفتار کر لیں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم،
ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تمہیں مکے والوں کو بیچ دیں گے تاکہ ہمیں کچھ مال مل جائے۔ ہم خدا کے نام پر عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ پھر دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت مرثد، حضرت خالد، حضرت عاصم ابن ابو الفلاح نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم مشرکوں سے کوئی عہد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان تینوں نے بہادری کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ صرف 3 تھے کیونکہ باقی 3 صحابہ نے ان پر اعتبار کر لیا تھا اور اپنے آپ کو مشرکوں کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا تھا۔ غرض یہ تینوں دشمنوں سے لڑے اور بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الفلاح بھی تھے۔ یہ ابن ابو الفلاح وہی تھے جنہوں نے ایک عورت سلافہ بنت سعد کے 2 لڑکوں مصعفہ اور طلحہ کو احد میں قتل کیا تھا۔ اس وقت سلافہ بنت سعد نے قسم کھائی تھی کہ جو شخص مجھے ابن ابو الفلاح کا سر لا کر دے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ ساتھ ہی سلافہ نے یہ قسم بھی کھائی تھی کہ میں ابن ابو الفلاح یعنی عاصم کے سر میں شراب بھر کر پیوں گی۔ حذیل کے لوگوں کو سلافہ کی اس قسم کا حال معلوم تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عاصم کا سر سلافہ کو لے جا کر دیں اور اسے انعام لیں۔ ادھر حضرت عاصم نے ایک دفعہ خدا سے دعا کی تھی اور عہد کیا تھا کہ نہ تو میں کبھی مشرک کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کبھی کوئی مشرک میرے بدن کو ہاتھ لگا سکے۔ غرض حذیل کے لوگ انعام کے لالچ میں حضرت عاصم کا سر لینے لاش کے پاس آئے، مگر انہوں نے دیکھا کہ لاش کے چاروں طرف بھڑوں زنبور کا ایک زبردست لشکر تنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لاش کے پاس پھٹکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، چلو شام کو پھر آئیں گے، اس وقت بھڑیں اڑ جائیں گی۔ مگر خدا عاصم کی لاش کی حفاظت فرما رہا تھا، اس لیے کہ شام کو وہاں سیلاب آیا جو حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔